والا زیادہ توحید کو جاننے والا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے شرک کیا ہے، یا بعد میں آنے والے کو پتا ہے کہ شرک کیا ہے، وہ توحید کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے، لیکن نبی کی تعظیم جو ہے اس کے دل میں نہیں ہے۔ اب قیامت تک جو ہے اس کی نسل حضور نے فرمایا کہ اس کی قوم میں سے ایسے لوگ آئیں گے، فرمایا تو حقیرون صلاتکم عند صلاتہم، فرمایا جب وہ نمازیں پڑھیں گے تو تم اپنی نمازوں کے سامنے ان کی نمازوں کو اپنی نمازوں کو بہت کم سمجھو گے، ان کی نمازوں کو بہت زیادہ سمجھو گے۔ وصیامکم عند صیامہم، فرمایا اپنے روزوں کو کم سمجھو گے، ان کے روزوں کو بہت زیادہ سمجھو گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، جس طرح تیر شکار سے مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کثیر محدثین نے جو ہے اپنی کتب کے اندر اس روایت کو نقل کیا، صحیح سند روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ عبادتوں کا جمع ہو جانا، یہ تو خوارج کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کی ماتھیوں، ان کے ماتھوں پر جو ہے وہ سجدوں کے نشان بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر جو ہے نمازوں کے نشان بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کے نہ نبی کی محبت ہے، نبی کے اہل بیت کی محبت ہے۔ وہ رب تعالیٰ نے کی طرف سے جو ہے وہ نبی کی محبت سے بھی خالی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے وہ نبی کی محبت سے بھی ان کے دل خالی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کافر کہنے والے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شخص جس نے حضرت مولا مشکل کشا المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، سب سے پہلے جس نے شرک کا فتویٰ لگایا، وہ جو ہے وہ توحید کا اقرار کر کے اس نے شرک کا فتویٰ لگایا، اس نے توحید کے نام پر جو ہے ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جس وقت اس نے یہ کہا، خوارج کا ایک گروہ، جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملہ ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے ایک گروہ نے کہا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سازش بنا کر ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر ہماری صلح کروا کے آؤ، تو وہ گیا صلح کروانے کے لیے، تو یہ خوارج کا جو گروہ ہے، یہ تو پہلے کی طرح باز تھا، اس نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، سازش جو ہے وہ رب کی ذات کے سوا کوئی ذات سازش نہیں بن سکتی، اللہ فرماتا ہے حکم صرف میرا ہے، حکم صرف میں ہی بن سکتا ہوں، جس کو آپ سازش کہتے ہیں ایک ضامن بن کے جو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ سازش تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو سازش بنانا یہ شرک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ علی جو ہے یہ کافر و مشرک ہو گیا ہے۔ 10,000 خوارج نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو چھوڑ کر اپنا ایک گروہ بنا لیا، 10,000 خوارج نے۔ حضور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، اے عبداللہ بن عباس جاؤ، اگر تو یہ مان جائیں ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، اگر تو یہ مان جائیں ایمان کی دعوت کو قبول کر لیں، واپس لوٹ آئیں تو ان کو چھوڑ دینا، اور اگر نہ مانیں تو ان سب کو مار دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے گئے، آپ جب لشکر لے کر گئے تو دیکھا کہ 10,000 خوارج ہیں، آپ نے نیکی کی دعوت دی، انہوں نے کہا علی جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے، مشرک ہو گیا ہے، اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بنایا ہے، اور جو رب کے سوا کسی اور کو حکم بنائے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ آپ نے فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم وہ عورت کی طرف سے جائے، ایک شخص جو ہے وہ مرد کی طرف سے جائے، دونوں جا کر آپس میں ان دونوں کی صلح کروا دیں۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم جو ہے وہ مرد کی طرف سے جائے، ایک عورت کی طرف سے جائے، جا کے صلح کروا دیں۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ عز و جل ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ آپ نے فرمایا نبی کا فرمان ہے کہ دوسرے کو حکم بنانا جائز ہے، تمہاری جو توحید ہے وہ غلط ہے، تمہارا جو ہے رب تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، تمہارا اصول ہی غلط ہے۔ 5,000 خوارج نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر لی، 5,000 پھر بھی اپنی جو ہے اس پہ اڑے رہے، ان میں کہا نہیں تیرا جو استدلال ہے وہی درست نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس مقام پر جو ہے ان سب کو جو ہے 5,000 خوارج کو مار دیا، قتل کر دیا۔ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ صرف رب تعالیٰ کی توحید کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، توحید کے
ساتھ نبی کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے. توحید کے ساتھ جو ہے قیامت تک جو ہے وہ نبی کی محبت اور الفت اور نبی کے فضائل اور کمالات کے ساتھ نبی کو ماننا بھی ضروری ہے. جو نبی کی محبت سے خالی ہوگا اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا موحد ہو اس کی توحید اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کتنا ہی بڑا موحد ہو, کتنا بڑا توحید کا ٹھیکیدار ہو, اس کی توحید اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کیونکہ رب تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح اس کو اپنی توحید جو ہے وہ اس کا پرچار کرنے والا ہے, اسی طرح وہ نبی کی عزت کا بھی پرچار کرنے والا ہے. توحید کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تمہارے عمل باطل کر دوں گا, لیکن نبی کی عزت کے بارے میں کہا, نبی کی ادب کے بارے میں کہا تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا کہ اگر اس نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولے. سورہ حجرات پڑھو, سورہ حجرات پڑھو, اس کے اندر قرآن نے کہا تمہارے سارے عمل ہی برباد کر دوں گا اگر نبی کے سامنے اونچی آواز سے بھی بولے. تو اہل بیت کے تو وہاں سے جو ہے وہ ذوالخویصہ تمیمی اس کی نسل چلی, اور اس کے بعد جو ہے یہ خوارج چلتے آئے, اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اسی طرح ہر ایک پر کفر و شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیے. اس کے بعد ایک شخص آیا, تو یہ پورا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت شروع سے ہی رب تعالیٰ کی توحید کو بھی جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مان رہے ہیں, نبی کے ادب اور نبی کی رسالت کو بھی جیسا ماننے کا حق ہے ویسا ہی مان رہے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معرفت آل محمد براءۃ من النار, فرمایا آل محمد کے حق کو پہچاننا. آل محمد کی شفاعت میں روایت موجود ہے, حضور نے فرمایا آل محمد کے حق کو پہچاننا یہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے. جو بندہ یہ پہچان جائے کہ اس کے اوپر میرے آل کا حق کیا ہے, وہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے. اہل بیت کی محبت کا حق پہچاننا یہ بندے کی جہنم کی آگ سے آزادی دلا دیتا ہے. ان کی محبت کا حق کیا ہے, ان کی محبت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے, ان کی محبت ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہم ان کی محبت سے ہمیں کیا ملے گا. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے, ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرتوں پر عمل کیا جائے. سب سے بڑا ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا انہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کو نقشے قدم, ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر بندہ جو ہے اس کے مطابق جو اپنی زندگی کو پسند کرے. ان کی قربان, جب کسی پہ مصیبت آئے, جب کسی کے اوپر پریشانی آئے, جب کسی کے اوپر جو ہے وہ دنیا تنگ ہو جائے, وہ حسین کی جو ہے وہ صبر اور استقامت استقلال کو یاد کر لے, اس کو اپنی مصیبتیں بہت چھوٹی کرنے لگے. قیامت تک آنے والا دنیا کا بڑے سے بڑا عاشق, رب کی محبت کا دعویٰ کرنے والا, اپنا رب کو اپنا محبوب ماننے والا, اس کے محب بننے والا, یہ کہنے والا کہ میں اس رب سے محبت کرنے والا ہوں, جب اس کے اوپر اس کی محبت کی آزمائشیں آئیں گی تو وہ جو ہے وہ حسین ابن حیدر کی جو مصیبت اور آزمائش کو یاد کر لے کہ تیرے اوپر وہ آزمائشیں تو نہیں آئی, تیرے اوپر مصیبتیں آئی ہیں لیکن وہ آزمائشیں تو نہیں آئیں کہ تیرا گھر کا گھر جو ہے وہ لٹا دیا گیا ہو, تیرے سر جو ہے وہ نیزے پہ چڑھا دیا گیا ہو, تیرے اوپر وہ آزمائشیں تو نہیں آئی جنہیں مجھے سب سے زیادہ جس کے ساتھ محبت تھی اور جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے تھے ان کا تو معاملہ دیکھ, آج تجھے اپنی مصیبتیں چھوٹی لگنے لگیں, تجھے یہ اپنی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگیں. مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی فضائل کو ایک جو ہے چند اشعار کی شکل میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بحر مدغ خانے اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کی مدح کرنا, ان کی تعریف کرنا یہ حضور کی تعریف کرنا ہے, ان کی تعریف کرنا یہ حضور کی تعریف کرنا ہے. بے اجازت ان کے در جبریل آتے نہیں, قدر والے ہی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. پورے زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے, خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا, دن دہاڑے اور لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. خاک ہو جا خشک ہو جا, خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں, بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری
دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری ہے بے ودان اہل بیت، کس مزے کی لذتیں ہیں آب دے گے یار میں، خوب برو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، حضور جو ہے وہ جنت کا باغ چھوڑ کر آج میدان کربلا میں اپنی آڑ کو دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں، کہتے ہیں باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، اور سر دینا جان لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر دینا جان لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بتا دو بے ادب اور گستاخ فرقے کو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج سنت کا نظریہ جو ہے نہ تو افراد ہے نہ تفرید ہے، وہ اہل بیت کی ایسی شان نہیں بیان کرتے کہ ان کو معاذ اللہ وہ خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات سے بھی بلند قرار دے دیں۔ جو نصیری ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نصیری جو ہے جب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی خدا ہے، علی یہ سب کچھ ہے، وہ خدا کا بھی خدا ہے، علی جو ہے وہ ایسا امیر المومنین ہے، قرآن نے کہا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، قرآن نے جو ہے اللہ عز و جل نے خود کو مومن کہا، تو کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ امیر المومنین ہے۔ قرآن سے جو ہے وہ قرآن کی نصوص کو رد کر کے قرآن میں تعریف کر کے مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں جو انہیں اسلام سے ہی نکال دیتا ہے۔ علی کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں سے دکان سے مل جائے گی، جو کہیں پڑی بھی مل جائے گی، تم کسی کے پاس جاؤ گے تو وہ نکال کے تمہیں دے گا، یہ علی کی محبت ہے، لے جا۔ علی کی محبت جو ہے وہ مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہر بندے کے جو ہے ضمیر کے اندر موجود ہے، لیکن اس محبت کو جو ہے وہ ایسا قرار دے دینا کہ اس محبت کی وجہ سے بندہ اپنا ایمان نہیں گوا جائے، یہ اپنا ایمان گوا دے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ علی خدا ہے، وہ بندے اپنا ایمان گوا گئے، وہ جو ہے وہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے، رسول کا غلام ہے، وہ بندے پکے موحد ہیں، وہ بندے ایمان والے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، ماننے والا وہ بھی ہے، ماننے والا یہ بھی ہے، ماننے والا وہ بھی ہے، ماننے والا یہ بھی ہے، لیکن دونوں کے ماننے میں فرق ہے۔ ایک کا ماننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو خدا بھی کہہ دیا، خدا کا نبی بھی کہہ دیا، خدا کا بیٹا بھی کہہ دیا۔ دوسرے کا ماننا وہ خدا کے بندے والا ماننا ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن خدا کے بندے بھی ایسے ہیں جو بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس کا بھی ماننا ہے، اس کا بھی ماننا ہے، لیکن ایک ایمان والا ہے، دوسرا کافر ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، تہلک فی اثنان، فرمایا میری وجہ سے میرے لیے دو گروہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، محب مفرط و مبغض مفرط، ایک مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، مفرط لیکن جو ہے وہ حد سے بڑھ جانے والا ہوگا۔ ایک میری محبت میں حد سے بڑھ جانے والا ہوگا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، وہ مبغض مفرط، ایک میرے بغض کے اندر حد سے بڑھ جانے والا ہوگا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ جو محبت کے اندر بڑھ جانے والے ہیں وہ رافضی کہلائے، اور جو ہے وہ بغض کے اندر بڑھ جانے والے ہیں وہ خارجی کہلائے۔ نہ خارجی بچے گا نہ رافضی بچے گا، اگر بچے گا تو بیچ والا بچے گا۔ وہ بیچ والا کون ہے؟ وہ بیچ والا وہی ہے کہ جو نہ نبی مانتا ہے، نہ خدا مانتا ہے، نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے، وہ مانتا ہے، وہی مانتا ہے کہ مصطفیٰ کے داماد ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کائنات کے شوہر ہیں، حسن حسین کے بابا ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے، یہ ماننا ہے کہ وہ ان کو ایسی نسبتیں حاصل ہیں، ان کو ایسا مقام حاصل ہے، ان کو ایسی حضور علیہ السلام سے قربت حاصل ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی رضی اللہ
مشکات کی روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ فرمایا عیسائیوں نے ان سے اتنی محبت کی، انہیں خدا قرار دے دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہودیوں نے اس قدر بغض رکھا، اس قدر نفرت کی کہ ان کی نبی پہ تو ان کے نبی کی ماں کے اوپر تہمت لگا دی۔ یہودیوں کی نفرت کیسی ہے، بغض کیسا ہے کہ نبی کی ماں کے اوپر تہمت لگا دی، اور عیسائیوں کی محبت کیسی ہے کہ اس نبی کو جو ہے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، خدا قرار دے دیا۔ فرمایا اے علی تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ آج جو ہے وہی سامنے ہے سب کچھ، حضور کی ایک ایک کلمہ، حضور کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آج سچا ثابت ہو رہا ہے، سچا ہے حضور کا کلام۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور کا فرمان آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں سر عام تبرہ کیا جا رہا ہے، سر عام زواتر مقدسہ ان کے بارے میں سر عام تبرہ کیا جا رہا ہے، ٹی وی چینلوں کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں تبرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تبرہ جو ہے وہ سر عام کیا جا رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تبرہ سر عام کیا جا رہا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو تبرہ یہ سر عام کیا جا رہا ہے۔ روکنے والا کوئی بھی نہیں، روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ وہ جو لوگ جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میدان میں آئے تھے تو یہ کہنے والے تھے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، اس شخص نے اس کی گستاخی کی ہے، نبی کی بیٹی کا گستاخ ہو گیا ہے۔ آج وہی شوق جو ہے وہ دلوں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، آج ان کو نبی کی بیٹی کی عزت کے لیے تو وہ باہر آئے، لیکن اس شخص کی عزت کے لیے باہر نہیں آ رہے کہ جس کی بیٹی کو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں۔ نبی کی بیٹی کی عزت تو کوئی یاد آئی، لیکن اس کی عزت یاد نہیں آئی کہ جو سب سے پہلا خلیفہ ہے، جو امیر المومنین ہے، جس کے فضائل اور کمالات کو حضور نے سب سے زیادہ بیان فرمایا۔ آج اہل سنت جو ہیں ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد بھی ختم ہو گئے۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی دنیا کے ماننے والے ایسا نہیں ہے جو اس طرح کا جو ہے مشکل وقت کے اندر ان کا رویہ اس طرح ہوتے ہیں۔ عیسائی ہیں نا، عیسائی جو بھی ہیں، جب ان کا آپس کے اندر اختلاف ہوتا ہے نا، ان کا ایک پاپ ہوتا ہے، ایک بڑا گرو ہوتا ہے، اس کو مان جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کا وہ سارے جو ہے وہ متفق ہو کر اس کو اپنا راہبر بنا کر اس کے پاس لے جاتے ہیں، آؤ اس کے پاس فیصلہ کروا کے ہیں، اس کو بہت بڑا مانتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیتا ہے اس کے اوپر پھر دوسری رائے نہیں رکھتے، کہتے ہیں جو اس نے کہہ دیا ہے یہ خدا کا بڑا ہی برگزیدہ ہے، اس نے جو کہہ دیا ہے بس وہی حق ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کو مانیں۔ ان عیسائیوں کی جو ہے وہ سب سے زیادہ الفت جو ہے وہ اس اپنے راہبر اور پیشوا کے ساتھ ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغض ہمیں اپنے راہبر اور پیشوا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مسجد کے اندر 10 نمازی اگر موجود ہیں تو وہ اپنے امام پر متفق نہیں ہوں گے۔ ایک مسجد کے اندر اگر 100 نمازی آنے والا ہے، وہ مسجد میں جمعہ پڑھوانے والے خطیب کے اوپر جو ہے مطمئن نہیں ہے، وہ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک قوم جو ہے وہ کسی کو اپنا راہبر و قائد تسلیم کرنے پہ راضی ہی نہیں ہے، وہ اس بات کو ماننے پہ راضی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی راہبر، ہمارا کوئی قائد اور ہمارا رہنما بھی ہے کہ جس کی بات کو جو ہے ہم سر تسلیم خم کر کے اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ واقعہ کربلا جو ہے اس کا درس ہی ہے محبتیں بانٹو۔ وہ کائنات کا سب سے بڑا رب تعالیٰ کا عاشق، سب سے زیادہ رب تعالیٰ کا محب، انہوں نے تو کربلا کے اندر یہ پیغام دے دیا کہ میں جو ہے رب تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والا ہوں، میں اس کی رضا پہ راضی رہنے والا ہوں۔ لیکن بعد میں آنے والے جو ہیں ان سے محبت کرنے والے، انہوں نے جو پیغام تھا اس کو ختم کر دیا۔ جو محبت کا پیغام تھا، رب تعالیٰ کی محبت کا پیغام تھا، بہر حق ترخواہ خون دلی تاس
بس بنائے لا ادا کرتی تاس، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان خرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانا زب عظیم آمد پزر، رمز قرآن حسین مختم، آتش او شعلہ اندوختم، تارماز خماش لرزاں شود، تازہ از تکبیر او ایمان شود، تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خون او چمن آباد کرد۔ وہ حسین جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اس گلشن کو آباد کر کے چلے گئے ہیں۔ قیامت تک جو ہے یہ گلشن اگر آباد رہے گا تو حضور کے نوازی کی برکت سے رہے گا۔ وہ بتا گئے ہیں کہ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، سر نہیں جھکانا، بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کی رکھنا۔ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت وصیت کروا لی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیعہ کتب کے اندر روایت موجود ہے کہ میرے وصال کے بعد جو ہے وہ سر نہیں پیٹنا، نوحہ نہیں کرنا، گریبان نہیں پھاڑنا۔ وہ وصیت تو انہیں یاد نہیں رہی، وہ سر نہ پیٹنے والی، نوحہ نہ کرنے والی، گریبان نہ پھاڑنے والی وصیت بھول گئے۔ اس وصیت کو جو ہے وہ یاد تو نہیں رکھا، انہیں یہ یاد رہا کہ حسین کو مصیبتیں کیسے پہنچی تھی، حسین کو آزمائشی کیسے پہنچی تھی۔ وہ تو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والے تھے، آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے والے تھے۔ وہ تو یزیدیوں نے انہیں جو ہے وہ مصیبتیں پہنچائی، آزمائشیں بنائی، تم خود ہی یزیدی بن کر اپنے آپ کو جو ہے مصیبتوں میں ڈال رہے ہو۔ تو حسین کا پیغام یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا رب کا محب جو ہے اس کے وہ جو ہے وہ میری بارگاہ سے درس لینے والا ہے، میری بارگاہ کے اندر آ کر جو ہے اس کو سبق ملنا ہے کہ رب تعالیٰ کا محب کیسے بننا ہے، اس کا عاشق کیسے بننا ہے۔ تو یہ صرف نام لے دینے سے، دعوے کر دینے سے محبتیں نہیں بڑھتی، اس کے اوپر عمل کرنے سے اور میدان عمل کے اندر یہ ثابت کرنے سے، ان کے پیغام کو آگے پھیلا دینا، یہ محبت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین۔